بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 349 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے مقدمات میں قسم اٹھانے کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت باب استحلاف الخصوم سے شروع ہوتی ہے، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک لکھتے ہیں اخبرنا مالک اخبرنا داود بن الحصین انہ سمع ابا غطفان بن ظریف المری یقول اختصم زید بن ثابت وابن مطیع فی دار الى مروان بن الحکم فقضى على زید بن ثابت بالیمین على المنبر فقال له زید احلف له مکانی فقال له مروان لا والله الا عند مقاطع الحقوق قال فجعل زید يحلف ان حقه لحق وابى ان يحلف عند المنبر فجعل مروان يعجب من ذلك۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ امام مالک نے ہمیں داؤد بن حسین سے خبر دی کہ انہوں نے ابو غطفان بن ظریف مری کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ زید بن ثابت اور ابن مطیع یہ ایک مکان کے جھگڑے کو مروان بن حکم کے پاس فیصلے کے لیے لے گئے۔ تو مروان بن حکم نے زید بن ثابت کے لیے فیصلہ کیا کہ یہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قسم اٹھاؤ۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں یہیں اسی جگہ پر قسم اٹھاؤں گا۔ مروان بولا نہیں، خدا کی قسم جہاں فیصلے کے لیے جاتے ہیں وہاں ہی قسم اٹھاؤ گے۔ اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دعوے کے متعلق قسم اٹھائی کہ وہ واقعی ان کا حق ہے، اور منبر شریف کے قریب جا کر قسم اٹھانے سے انکار کر دیا۔ مروان کو اس پر بڑا تعجب ہوا۔ قال محمد وبقول زید بن ثابت نأخذ وحيثما حلف الرجل فهو جائز ولو رأى زید بن ثابت ان ذلك يلزمه ما ابى ان يعطي الحق الذي عليه ولكنه كره ان يعطي ما ليس عليه فهو احق ان يؤخذ بقوله وفعله ممن استحلفه۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا حضرت زید کے قول پر عمل ہے، آدمی جہاں کہیں قسم اٹھائے جائز ہے، اور اگر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منبر کے قریب قسم اٹھانے کو اپنے لیے لازم سمجھتے تو اپنے ذمے جو حق تھا اسے ادا کرنے کے لیے انکار نہ کرتے، لہذا زید اس کے زیادہ مستحق نہیں ہے کہ ان کے قول و فعل پر عمل کیا جائے۔ تو بہرحال حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں اور ابن مطیع کے مابین ایک مکان کے جھگڑے کے سلسلے میں مروان نے حضرت زید کو منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب قسم اٹھانے کو کہا، تو انہوں نے وہاں جا کر قسم اٹھانے سے انکار کر دیا، لیکن جہاں کھڑے تھے وہیں قسم اٹھا لی۔ تو اس واقعے کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہمارا مسلک بھی یہی ہے، مطلب یہ ہے کہ قسم جہاں کہیں اٹھائی جائے جائز ہے، اس کے لیے کسی متبرک اور معظم جگہ کو مخصوص کرنا یہ درست نہیں ہے۔ حضرات ائمہ اس بارے میں اختلاف کرتے ہیں، بعض کا ارشاد ہے کہ متبرک اور معظم جگہ جا کر قسم اٹھانے سے آدمی گھبراتا ہے، کیونکہ ایسی جگہ کا روب اور جلال وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے، لہٰذا ان مقامات پر جا کر قسم اٹھانے والا اپنے طور پر اور دیکھنے والوں کے اعتبار سے نہایت سچا شمار ہوتا ہے، اس لیے قسم ایسے ہی مقامات پر دلانی چاہیے۔ لیکن علماء کرام کا یہ قول وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ احتیاط کے لیے ہے۔ دوسرے جو حضرات ہیں ان کا فرمانا یہ ہے کہ قسم ہر جگہ ایک جیسی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اسی قانون کو پیش نظر رکھ کر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جا کر قسم اٹھانا ضروری نہ سمجھا، اس لیے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ مخصوص زمان و مکان کے ساتھ قسم کا تعلق اور اس میں احناف کا مسلک جو ہے وہ بما دلائل جو ہے وہ آپ کو اس حوالے سے میں ایک خلاصتاً عبارت پیش کروں گا، لیکن یہ ہے بہت طویل ہے، یہ ابن قدامہ نے تحریر کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان حضرات میں سے جو قسم کو کسی مکان یا زمان کے ساتھ جو ہے وہ نہیں بناتے، امام اعظم امام ابو حنیفہ اور آپ کے دونوں صاحب ہیں۔ امام مالک اور امام شافعی کہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، پھر ان دونوں ائمہ کا اختلاف ہے۔ امام مالک نے کہا کہ مدینہ منورہ میں ممبر رسول پر اور وہ بھی کھڑے ہو کر قسم دلوائی جائے، کھڑے ہو کر صرف نبی علیہ السلام کے ممبر پر ہی قسم اٹھائی جائے گی، اور دوسرے شہروں میں جامع مسجدوں میں قسم اٹھوائی جائے، اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اتنے مال پر قسم اٹھانے کو کہا جائے گا جس قدر میں چور کو ہاتھ کاٹنے کی سزا دی جاتی ہے، اور وہ 3 درہم ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں قسم رکن اور مقام کے درمیانی جگہ پر اٹھانے کو کہا جائے گا۔ اچھا، یہ جو 3 درہم کی بات ہے تو یہ ابن قدامہ تحریر کر رہے ہیں، ورنہ حناف کے ہاں 10 درہم جو ہے وہ چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے۔ تو میں ابن قدامہ کی عبارت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو بہرحال وہ امام شافعی کے حوالے سے کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں قسم رکن اور مقام کے درمیانی جگہ پر اٹھانے کو کہا جائے گا، اور بیت المقدس میں جو ہے وہ زخرہ کے قریب قسم اٹھائی جائے، اور وقت کے اعتبار سے قسم میں شدت جو ہے وہ عصر کے بعد جو ہے وہ اٹھا کر پیدا کی جائے گی، اور صرف اسی قدر مال میں قسم شدید ہوگی جو نصاب تک پہنچتا ہو یا اس سے زیادہ ہو، اور طلاق یا غلام آزاد کرنا یہ حد اور قصاص میں بھی قسم کو شدید کیا جائے گا۔ یہ مسلک ابو الخطاب کا پسندیدہ ہے، اور ابن جریر نے کہا کہ قلیل و کثیر مال میں قسم کو شدید ہونا چاہیے۔ ان حضرات کی دلیل وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ فرمان ہے، تحبسونہما من بعد الصلاة فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو کان ذا قربا۔ تو اب ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک رکھو، پھر وہ اللہ کی قسم اٹھائیں کہ ہماری دونوں کی گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ مضبوط ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں نماز سے مراد نماز عصر بیان کیا گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی یہ روایت بھی ان حضرات کی دلیل ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے میرے اس ممبر کے قریب جھوٹی قسم اٹھائی اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کو شدید اور پختہ کرنے کے لیے ایسا فرمایا، لہٰذا ایسا کرنے سے قسم میں پختگی اور شدت آ جاتی ہے۔ اور امام مالک نے روایت کیا کہ زید بن ثابت اور ابن مطیع کا ایک مکان میں جھگڑا ہوا، وہ اسے مروان بن حکم کے پاس لے گئے۔ حضرت زید نے کہا میں یہیں اپنی جگہ پر ہی قسم اٹھاؤں گا، تو مروان نے کہا نہیں بخدا اس جگہ قسم اٹھاؤ جہاں حقوق کا فیصلہ ہوتا ہے، تو اس جگہ پر ہی قسم اٹھانی چاہیے۔ کہا کہ حضرت زید نے وہیں کھڑے کھڑے قسم اٹھائی، یعنی ممبر رسول کے پاس نہ گئے۔ مروان نے اس پر تعجب کیا، اور ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے لیے دلیل وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ فآخران یقومان مقامہما من الذین استحق علیہم الاولیان فیقسمان باللہ لشہادتنا احق من شہادتہما وما اعتدینا انا اذا لمن الظالمین، کہ دوسرے گواہی دیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ نہ کسی مخصوص مقام اور نہ مخصوص زمان کے ساتھ اس قسم اٹھانے کو معلق فرمایا، اور نہ الفاظ میں زیادتی کو بیان فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت رکانہ کو طلاق کے بارے میں قسم دلوائی، فرمایا تم قسم اٹھاؤ کہ تم نے صرف ایک طلاق کا ارادہ کیا تھا۔ کہنے لگے خدا کی قسم اس نے صرف ایک طلاق کا ارادہ کیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ان کی قسم کو زمان و مکان اور مخصوص الفاظ سے سخت کرنے کو نہ فرمایا۔ حضرت عمر نے اپنے والد کے لیے قسم اٹھائی، جب دونوں کا مقدمہ حضرت زید کے پاس گیا جو ایک مکان کے بارے میں تھا،
تو یہ قسم بھی وہیں حضرت زید کے مکان میں اٹھائے گی۔ حضرت عثمان نے ابن عمر کو فرمایا تم قسم اٹھاؤ کہ میں نے اسے جب بیچا تو مجھے اس میں کسی عیب کی اطلاع نہ تھی، اور جو مسلک امام اعظم بلکہ امام شافعی امام مالک ہے اسے تسلیم کرنے سے ان مطلق نصوص کو مقید کرنا پڑے گا اور اجماع کی مخالفت بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ ہم نے جو عمر و عثمان حضرت صحابہ کرام کو جو واقعہ بیان کیا وہ حضرات صحابہ کرام کے سامنے ہوا اور اسے سب جانتے تھے، لہذا یہ اجماع بھی ہو گیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کتاب سونہما من بعد الصلاۃ، تو اس میں اہل کتاب کو خطاب ہے۔ تو مختصر یہ کہ قسم کو زمان و مکان یا الفاظ مخصوصہ سے مشروط کرنا یا اس میں شدت پیدا کرنے کے لیے ایسا کرنا یہ حکم شرعی نہیں ہے کہ یہ قانون بنا دیا جائے کہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں قسم نہیں ہوگی۔ ہاں اگر مزید تسلی اور تشفی کے لیے ایسا کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے وہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال جی ہمارا آج کا جو سبق تھا وہ یہیں تک تھا، اسی کا خلاصہ آپ اپنے رجسٹر پہ ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔